امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، جی دو امام کرتے ہیں دو نہیں کرتے. اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ او احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے، الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا، یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے. اب مالکی میں نے دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مالکی واقعی رفع دین نہیں کرتے ہیں. جب ان کو کہیں الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے؟ اچھا اس میں ایک میں بات بتا دوں، الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے. ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ والے رفع الیدین کا ذکر ہے. بال یعنی وہ رفع الیدین فالتو ہے اس میں. لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے، جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے، یا امام محمد نے جو الموطا نقل کیا ہے امام مالک سے، اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، پورے کا پورا، اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے، وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع الیدین بھی کرتے تھے. بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا. میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے، فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی، وہ دس دیتا ہے ایسی، پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ. تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے، تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بھی قائل ہے. عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے، عبداللہ بن زبیر کی نماز دیکھو. عبداللہ بن زبیر جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے. تو تابعی نے پوچھا عطا ابن ابی رباح نے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابوبکر نے نماز کا طریقہ یہی سکھایا، اور ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر ہے، بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شیبہ میں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے حنفیوں کے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا جی کیا ترک رفع دین کی ساری احادیث ضعیف ہیں یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع دین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں، میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے بتایا. امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے، تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے، اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ نہیں اٹھائے، بس حدیث ختم ہو گئی. اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے، ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے 70B مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں، تابعین نے کیا تھا. وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھیں رفع الیدین چھوڑنے کے بہانے، رفع الیدین سے فرار کے بہانے، 5 منٹ کا کلپ ہے، پوری گیم سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی ثابت نہیں ترک رفع الیدین کسی سے بھی. علی بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ہو کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کا ذکر ہو، جس میں کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا ہو نبی علیہ السلام نے؟ اس طرح کی کوئی روایت؟ ہر تکبیر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین کریں آپ، کسی بہانے کریں. کئی لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینا، تو شروع تو کرو نا. سانو سمجھا رہے ہو، جوڑا پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھواندے پہ ہو. تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے. 2 سجدوں کے درمیان تو میں نے انس بن مالک سے ثابت کیا ہے جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے. تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا ہے، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت،
رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے، یعنی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا۔ مواقع ٹوٹل 4 بنے، پہلا ہوا اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت 2 یہ ہو گئے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکعت میں رفع الیدین ہوگا، اور ایون رکھتے ہیں رفع الیدین کے بغیر شروع ہوں گے۔ اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی رکعت رہ گئی ہوئی ہے نا، اور اس میں جزاک اللہ، اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع الیدین سے شروع کریں، اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع الیدین سے شروع کر لیں، اگر ایون ہے تو بغیر کر، اجتہادی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مرضی کر لیں۔ علی بھائی اس میں ضمن سوال آ گیا کہ عیدین یا جنازے کی نماز میں رفع الیدین کرنا تکبیرات کے اوپر، ہاں کریں گے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی، کیوں نہیں کرتا؟ جنازے میں بھی کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں، کیوں نہ کریں؟ اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراویح میں، پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے جائیں، میرا تو اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، تکبیرات کے اوپر رفع الیدین کریں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں رفع الیدین ہوتا تھا۔ تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں، گرچہ رکوع نہیں ہوتا، عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، لہٰذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں ہوگا، عید کی نماز میں بھی رفع الیدین ہوگا، جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفع الیدین کے ساتھ ہوں گی، تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہوگا۔